بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور رب ذوالجلال ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مقدس ساعات میں رب ذوالجلال کے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. رب ذوالجلال دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا فرمائے اور اس کو آگے پھیلانے کے لیے ہمیں دل جان سے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، جس طرح کہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی گئی کہ کچھ لوگ چونکہ جو امت مسلمہ کے اندر بگاڑ چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہاں تک ہم تک پہنچایا ہوا دین اور رب ذوالجلال کا آسمان سے نازل کردہ دین اور اس کو ماننے والے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ رب ذوالجلال کو ماننے والے، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے وہ صحیح طریقے سے ہٹ کر چلیں تاکہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں. خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے بالآخر وہ جہنم کا ایندھن بن سکیں. تو یہ ہمیشہ سے شیطان کی کوشش رہی ہے. شیطان نے شروع سے یہ وعدہ کر رکھا ہے رب ذوالجلال سے کہ میں ضرور بھی ضرور تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. جیسے ہی مجھ سے کوشش ہو سکی، جیسے ہی میں کر سکا، جہاں پر میرا چل سکا تھا
داؤ میں لگا سکا وہاں پر میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ تو پھر شیطان بھی بھٹکاتا ہے بندوں کو، رب کے راستے سے، صراط مستقیم سے، دین سے بھٹکاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ شیطان کے ایجنڈے اور شیطان کے ذہن رکھنے والے لوگ، ان کی بھی ان کے اپنے گرو کی طرف سے یہ ڈیوٹی ہے، جس طرح حق کہنے والوں کی ڈیوٹی ہے رب ذوالجلال کی طرف سے، اور رب ذوالجلال کے دین کی طرف سے جو حق کہنے والوں کی ڈیوٹی ہے وہ کرتے ہیں، اسی طرح شیطان والوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جیسے تیسے کر کے دین ماننے والوں کو دین سے ہٹا سکیں۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کو خواہشات کے پیچھے لگایا۔ اب وہ لوگ بظاہر تو ہمارے سامنے قرآن بھی پڑھتے ہیں، بظاہر ہمارے سامنے درس حدیث بھی دیتے ہیں، بظاہر ہمارے سامنے سارا کچھ کرتے ہیں، ہر شے ان کی دین والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ خود راہ سے بھٹکے ہوئے اور دوسروں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب کئی مقامات پر پہلے ہم نے بیان کیا کہ قرآن پاک میں کیسے کیسے ان لوگوں نے تحریفیں کی، لفظوں کے اعتبار سے لفظوں کو تو بدل نہیں سکتے، کیونکہ رب نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے، حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ تو الفاظ وہ وہی موجود ہیں جو رب ذوالجلال نے نازل کیے تھے، لیکن وہ جب اس کی تفسیر کرتے ہیں، جب اس کا پیغام پہنچاتے ہیں رب کے قرآن کا لوگوں تک، اور لوگ چونکہ آگے سے بے علم ہیں، اہل علم نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں، تو اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے وہ چیز بیان کرتے ہیں جو حقیقت میں نہ اس کا قرآن سے کچھ لینا ہے، نہ اس کا رب کے محبوب کے فرمان سے کچھ لینا ہوتا ہے۔ اب انہی میں سے ایک جو مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ شفاعت۔ شفاعت کا جو مسئلہ ہے یہ اہل سنت کا اور پوری امت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قیامت والے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب فیصلے ہونے ہیں تو کوئی بندہ بھی رب کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا۔ رب نے سارے فیصلے کرنے ہیں، مالک یوم الدین، کہ رب قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ویسے تو سارے ایام رب کے ہیں، سارے دنوں کا مالک رب ہے، لیکن اس کے حوالے سے خاص طور پر رب کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اس دن کسی اور کا حکم نہیں چلے گا، کسی اور کا وہاں پر حکم نہیں چلے گا، کسی کا کچھ نہیں چلے گا، چلے گا تو صرف رب کا حکم چلے گا۔ تو اب یہ بھی اپنی جگہ، اور رب فرماتا ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، کہ وہ دن ایسا ہے کہ جس دن کسی کی شفاعت نہیں ہوگی الا من اذن لہ الرحمن۔ ایک یہ، اور دوسرے کے مقامات پر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس دن کسی کی سفارش مقبول نہیں ہوگی، کسی کی شفاعت معتبر نہیں ہوگی، لیکن جس کو رب چاہے گا اپنی طرف سے اجازت دے گا تو وہ رب کی اجازت سے جس کی سفارش کرنا چاہے گا وہ سفارش کرے گا۔ مسئلہ سفارش، قیامت والے دن شفاعت، یہ یقینی طور پر اس بات میں اہل سنت کا، باقاعدہ امت مسلمہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قیامت والے دن جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کئی لوگ حاضر ہوں گے، سارے لوگ حاضر ہوں گے، تو اس وقت ہر بندہ چاہے گا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں آج رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کامیاب ہو کر مجھے جنت عطا کر دی جائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے تو ان کے اعمال کو تولا جائے گا، اگر اعمال ان کے پورے نہ ہوئے تو پھر وہاں پر سفارش ڈھونڈی جائے گی، وہاں پر سفارشی ڈھونڈا جائے گا، اور سفارش کی پھر کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک سفارت عظمیٰ ہے، شفاعت عظمیٰ، کہ جس کے بارے میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی ہوگی، ہر بندہ اپنے آپ کے لیے چاہے گا کہ کاش
کہ میرا کھوٹا جو ہے، میرا کوٹا پورا ہو جائے، کسی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بلکہ حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن دنیا میں جو والدین ہیں، والدین کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے، لیکن قیامت والے دن والدین بھی اس بات کی چاہت کریں گے کہ کاش کہ ہمارا حق تھوڑا زیادہ ہوتا اپنی اولاد پر، اور انہوں نے چونکہ دنیا میں ہمارا حق ادا نہیں کیا تو اس کے بدلے میں آج ہمیں ان کی نیکیاں مل رہی ہیں، تو وہ یہ چاہیں گے کاش کہ ہمارے بیٹوں کی نیکیاں بھی ہمیں مل جائیں، ہماری اولاد کی نیکیاں بھی ہمیں مل جائیں۔ وہ والدین جو دنیا میں شفیق ہیں، دنیا میں مہربان ہیں، لیکن قیامت والے دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو کیا ہوگا؟ اتنا لمبا دن، سورج اتنا قریب، زمین اتنی گرم، تو سارے لوگ چاہیں گے کہ کاش کہ کوئی ایسی صورت بنے کہ ہم یہاں سے نکل سکیں۔ تو پھر سارے لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے، ان کی بارگاہوں میں جا کر عرض کریں گے کہ اے نبی اللہ، اے آدم صفی اللہ، اے موسیٰ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، ہماری سفارش کیجئے۔ تو سب کی طرف سے ایک ہی جواب ہوگا، اگرچہ ان کا لیول ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر ان کی ویلیو ہے، لیکن انبیاء بھی اس دن یہ کہیں گے کہ آج رب ذوالجلال کا غضب بہت شدید ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم بات کریں تو کیسے کریں؟ تو ایسے چلتے 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 سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، سارے کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، لیکن بالآخر حضور کی بارگاہ میں سارے آئیں گے، حضور علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، میں اسی لیے ہوں۔ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر اللہ نام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب ساری طرف سے جواب مل جائے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اس وقت میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا انا لہا کہہ کے عاصیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، فرمایا کہ انا لہا کہہ کر اپنی آغوش رحمت میں لیں گے، اور پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ رب ذوالجلال فرمائے گا اے محمد بولیے کیا چاہتے ہیں آپ، سفارش کیجئے، سفارش قبول کی جائے گی، جو کچھ مانگیں گے ہم آپ کو، آپ کی بات کو مانیں گے، آپ کی بات کو قبول کریں گے۔ اب یہ ہے شفاعت عظمیٰ کہ تمام لوگوں کی شفاعت ہوگی، کس لحاظ سے؟ کہ تاکہ حساب کتاب شروع ہو سکے۔ ابھی تک حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، سارے لوگ انتظار میں ہوں گے کہ کب حساب کتاب شروع ہو، کب ہمیں اس مشکل سے چھٹکارا ملے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام کا سجدہ کام آئے گا، اور حضور علیہ السلام سفارش کریں گے، اور پھر آگے پھر اس کے درجے بنتے جائیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے گناہ ہوں گے تھوڑے ہوں گے، نیکیاں بھی کم ہوں گی، کچھ رہ رہی ہوں گی، تو حضور کی سفارش سے ان کو بھی پورا کر دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ ہے شفاعت۔ لیکن آج کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے، وہ باقاعدہ اپنی تفسیروں میں، وہ تفسیر تفہیم القرآن دیکھ لو، ڈاکٹر اسرار کو دیکھ لو، یا کتنے بھی پہلے والوں کو دیکھ لو، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر دنیا میں ایک افسر ایسا ہو، کسی محکمے کا افسر، تو اس کے پاس جب کوئی بندہ جائے، جب جا کر کسی کی سفارش کرے اور سفارش کر کے یہ کہے کہ اس نے کام تو اچھا نہیں کیا، اس کی پروگرس اچھی نہیں ہے، اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا پورے مہینے کے اندر، یا سالانہ اس کی کوئی اچھی کارکردگی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں چونکہ میں بڑا تمہارا قریبی ہوں، تو لہٰذا میرے کہنے پر تم اس کو تنخواہ دیتے رہو، اس سے مواخذہ نہ کرو۔ تو یہ ان کا استدلال ہے تفہیم القرآن سے۔ انہوں نے کہا کہ سفارش کیسے ہو سکتی ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اگر ایک دنیا کے اندر محکمہ نہیں چل سکتا، اگر وہ بندہ افسر سفارشیں قبول کرتا رہے اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، تو بالآخر کیا ہوگا، محکمہ برباد ہو جائے گا۔
تو وہ کہتا ہے یوں ہی اگر اللہ تعالیٰ اگر اپنے پیاروں کی سفارشیں قبول کر لے، اگر تم کہتے ہو کہ بزرگان دین، اولیاء اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اگر ساری سفارشیں قبول کر لی جائیں تو پھر معاذ اللہ وہ کہتا ہے پھر وہ نظام کیسے چلے گا؟ لیکن اس کو خبر نہیں کہ دنیا کا افسر اور طرف، وہ پورے جہان کا خالق اور طرف۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ دلیل مانی جائے کہ اگر وہ افسر اپنے قریبی لوگوں کی سفارش کی وجہ سے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو تنخواہیں دے دیتا ہے ان کے کام کے بغیر، تو پھر اگر وہ اپنی رشتہ داری کی وجہ سے کسی کی سفارش کے بغیر بھی لوگوں کو تنخواہیں دیتا رہے، توجہ نہ کرے اور اپنی طرف سے دیتا رہے، تو اس سے بھی تو محکمہ برباد ہوگا۔ تو پھر ماننا پڑے گا اگر یہ بات ہے تو پھر رب ذوالجلال پر حرف آتا ہے۔ اگر دنیا کے افسر پر رب ذوالجلال کو معاذ اللہ قیاس کرنا ہے، یہ تو کمپیریزن ہی اچھا نہیں ہے کہ ایک طرف دنیا کا ایک عام سا افسر اور دوسری طرف پورے جہان کا خالق، اس کی بات اور ہے، اس کی بات اور ہے۔ یہ تو اگر دنیا میں کسی کی سفارش کے بغیر بھی کسی کو پاس کر دیتا ہے، کسی کو فیل کر دیتا ہے، یا ہر بندے کو پاس کر دیتا ہے، تو کیا معاذ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں؟ دنیا میں اگر یہ کرتا ہے تو محکمہ تو برباد ہوگا، لیکن قیامت والے دن رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ رب کی مرضی ہے، رب کے حکم میں کسی کی چون و چرا نہیں، رب کے حکم میں کسی کو کوئی دخل نہیں۔ قیامت والے دن سارے امور کا مالک رب ہوگا، جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا جہنم میں عذاب دے گا، اور شرک اور کفر کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا رب ذوالجلال معاف فرما دے گا۔ اب وہ چاہے تو رب ذوالجلال اپنی مرضی سے معاف فرمائے، چاہے تو رب ذوالجلال کسی کی سفارش سے رب ذوالجلال معاف فرما دے۔ تو اس حوالے سے رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ وہ دین ایسا ہوگا لا تنفع الشفاعہ الا من اذن له الرحمن، کہ کسی کی شفاعت کسی کو نفع نہیں دے گی، لیکن جس بندے کو رب اجازت دے دے گا تو اس کی شفاعت بھی مقبول ہوگی، اور جس کا قول رب ذوالجلال کو پسند آئے گا، جس کا کوئی کام رب ذوالجلال کو پسند آئے گا، رب ذوالجلال کو اس کی بھی سفارش مقبول ہوگی، اس کی سفارش بھی قبول کر لے گا۔ اب یہ سفارش کا فلسفہ کیا ہے؟ لوگ تو اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، جنہوں نے میٹرک پاس کر کے قرآن کا ترجمہ سمجھا ہو، جنہوں نے صرف اور صرف 4 کلاسیں پڑھ کر قرآن کا ترجمہ سمجھا ہو، ان کو تو قرآن کے مفہوم کا پتہ نہیں، ان کو قرآن کی تفسیر کا پتہ نہیں، ان کو نہیں پتہ کہ دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، جبکہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ سفارش نہیں ہوگی، اولیاء اللہ سفارش نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے کئی فرامین رب ذوالجلال کے موجود ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ کسی کی شفاعت مقبول نہیں ہوگی، لیکن جس بندے کو میں اجازت دے دوں گا اس کی میں شفاعت بھی مقبول کروں گا، اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی، اور اس کی شفاعت سے میں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت بھی عطا کر دوں گا۔ اب یہ حدیث قدسی ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن 2 آیتیں پڑھی۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، جب دیکھا اپنی قوم کو کہ قوم تو گمراہ ہو چکی ہے، قوم نے شیطانی راستے اپنا لیے ہیں، اور قوم نے ہدایت کے راستے پر آنے کی تھوڑی سی بھی کوشش نہیں کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان میں سے اکثر کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، شیطان نے گمراہ کیا، تو اب فمن تبعنی فانہ منی، اب جو میری اتباع کرے گا وہ تو مجھ سے ہی ہے، جو میری اتباع کرے گا اس کو معاف بھی فرما دے، وہ مجھ سے ہے،
وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے، جس نے میری بات کو جھٹلایا، میرے پیغام کو جھٹلایا، اے رب اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ غور سے سمجھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میری قوم، میری امت، ان تک میں نے تیرا پیغام پہنچایا، ان تک میں نے تیرا دین پہنچایا، ان تک میں نے تیری توحید پہنچائی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تو اب دو ہی آپشن ہیں، فمن تبعنی فإنہ منی، کہ جس نے تو میری پیروی کی ہے تو اس کو تو میرے ساتھ رکھ، جیسے میں جنت میں جاؤں گا اس کو بھی جنت میں ڈال، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے اب تو ہی بخشنے والا ہے، اگر چاہے تو بخش دے، چاہے تو نہ بخش۔ اب ایک آیت یہ پڑھی، اور پھر دوسری آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت نے ایسا کیا، آپ کی امت نے ایسا کیا، تو اب آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو معاف کر دے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو چاہے تو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے سکتا ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب حکمت والا ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے۔ اب یہ دو واقعے حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، کہ کیا ہوا، ان کا ایک ہی جملہ بنتا ہے تقریباً، کہ انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ اگر جنہوں نے میری اتباع کی ہے ان کو میرے ساتھ رکھ، ان کا انجام میرے ساتھ کر، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے، تیرے احکامات کو جھٹلایا ہے، تو پھر تو ہی بخشنے والا ہے، چاہے تو بخش دے، چاہے تو نہ بخش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ عرض کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے باری تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے، تو حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا اللہم امتی امتی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ چیزیں دو پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ باری تعالیٰ جو میری پیروی کرے اس کو میرے ساتھ رکھ، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے اس کا انجام تو جانے وہ جانے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے باری تعالیٰ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کرنا چاہے تو تو معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ پڑھتے پڑھتے حضور علیہ السلام اچانک حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کی اللہم امتی امتی، اے میرے مالک، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ یہ کہنے کے بعد حضور علیہ السلام رو پڑے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ محبوب زمین پر بیٹھ کر روئے اور آسمان پر فرشتوں کو خبر نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو فوراً کیا ہوا، جب حضور علیہ السلام زمین پر مدینہ منورہ کے اندر جب حضور علیہ السلام نے یہ عرض کی اللہم امتی امتی، جب حضور نے یہ عرض کی اور رو دیے تو رب ذوالجلال نے حضرت جبریل امین کو ارشاد فرمایا، فقال اللہ عز وجل یا جبریل اذهب الى محمد، جائیے میرے محبوب کے پاس۔ حالانکہ رب جانتا بھی تھا، رب کو پتا تھا کہ میرے محبوب کو درد کون سا ہے، میرے محبوب کو کس چیز نے رلایا، تو رب ذوالجلال نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر میرے محبوب سے پوچھئے، فاسألہ ما یبکیک، پوچھئے، عرض کیجئے کہ تمہیں کس چیز نے رلایا، اے محبوب تم رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو اب حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، فسألہ،
انہوں نے آ کر پوچھا اور حضور علیہ السلام نے آگے سے خبر دی کہ میں کس وجہ سے رو رہا ہوں. تو رب ذوالجلال نے کی بارگاہ میں جا کر حضرت جبریل امین نے وہ خبر پہنچائی تو رب فرماتا ہے یا جبریل اذهب الى محمد، اب دوبارہ جائیے فقل انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، فرمایا کہ جا کر میرے محبوب سے فرما دیجئے کہ تمہیں اپنی امت کا بڑا درد ہے، تم اپنی امت کی وجہ سے رو رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، کہ جس نے میری اتباع کی وہ میرے ساتھ ہے، جس نے میری نافرمانی کی اس کا معاملہ رب جانے وہ جانے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادک، اے رب اگر تم کو عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تم معاف کر دے تو تو معاف کرنے والا ہے، تو غالب حکمت والا ہے. لیکن رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میری امت تو بڑی گناہگار ہوگی، میری امت بڑی سیاہکار ہوگی، تو فوراً حضور علیہ السلام رو پڑے. اور جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیغام پہنچا تو رب نے فرمایا انا سنردیک، جا کر میرے محبوب سے فرما دیجیے، فرمایا کہ قیامت والے دن ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو بالکل نہیں رونے دیں گے. تو یہ ہے شفاعت، یہ ہے سفارش. اور سفارش صرف اور صرف اس بندے کی ہوگی جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، جس کا ایمان سلامت ہوگا. تو اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کی ہے سفارش. باقاعدہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو، ویسے تو ان کی ساری دعائیں مقبول ہوتی ہیں، لیکن ایک خاص آپشن دیا ہے کہ جو مرضی چاہے مقبول کروا لے، جو مرضی چاہے مانگ لے. ایک ایک آپشن دیا ہے، ہر نبی نے وہ اپنا آپشن استعمال کر لیا ہے، اپنی وہ دعا مانگ لی ہے. لیکن رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت والے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ شفاعت ہے. اور حضور علیہ السلام یقیناً قیامت والے دن شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، اس سے پہلے اسلام ضروری ہے کہ بندہ کم از کم مومن تو ہو. اور کئی احادیث ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب مقبول بندوں کو لایا جائے گا. اور حضور علیہ السلام کے فرامین سے واضح ہے کہ چاہے وہ قرآن کا حافظ ہو، اس کو بھی اجازت ہوگی کہ اپنے کنبے سے اتنے بندے لے جاؤ جن پر جنت جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کو نکال کر جنت میں لے جاؤ. اور کتنے لوگ ہیں. اور حضور علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ہے، حضور علیہ السلام کو رب نے ارشاد فرمایا انا سنردیک، اے میرے محبوب ہم تجھے راضی کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپ 10 کی شفاعت کرنا چاہیں گے تو ہم 10 کو بھیج دیں گے جنت میں، اگر آپ 10,000 کو چاہیں گے، 10 لاکھ کو چاہیں گے تو ہم آپ کی سفارش سے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا، بلکہ رب نے اس کو مطلق رکھا. فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو راضی نہیں ہوگا تب تک جہنم کا دروازہ کھلا رہے گا اور جنت کا دروازہ کھلا رہے گا. جتنے تم چاہو گے جہنم سے جو آپ کے مومن غلام ہیں، جو مسلمان غلام ہیں، جو آپ کو ماننے والے ہیں، جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا، ان کو اپنی سفارش سے تم جہنم سے جنت کی طرف لے کر جا سکتے ہو. اب یہ شفاعت ہے. اور شفاعت یقینی طور پر رب کی طرف سے محبوب کو عطا کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ یہ رب پر کوئی زور ہوگا قیامت والے دن، کسی اللہ کے مقبول بندے کا کوئی زور ہوگا. نا، اگر رب کا کوئی مقبول بندہ رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، وہ چاہے رب کا نبی ہو، رب کا ولی ہو، رب کا مقرب بندہ ہو، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس کا رب پر کوئی احسان ہے یا رب معاذ اللہ ان سے ڈرتا ہے، بلکہ ان کی ویلیو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ رب ذوالجلال ان کی بات کو رد نہیں کرے گا، بلکہ جو وہ کہیں گے رب ذوالجلال اس کو قبول کر کے جس مومن کے بارے میں سفارش کریں گے رب ذوالجلال اس کو جنت کا مدارہ فرما دے گا. مفہوم قرآن بدلنے کی واردات کرنے والے، قرآن کے مفہوم کو بدلنے والے، اس حوالے سے پہلے ایک لمبی طویل میں حدیث پاک پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، حضرت یزید الفقیر والی، کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس وہ آئے
انہوں نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جب جہنمی جہنم سے نکلنے لگیں گے کلما ارادوا یخرجوا منها اعیدوا فیها، کہ جب جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو رب ان کو واپس پلٹا دے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سمجھایا ان کو، فرمایا کہ تم کو پڑھایا غلط گیا ہے، تمہارے استادوں نے تمہیں درس غلط دیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ جن کے بارے میں ہے یہ کفار کا ذکر ہے، کفار اگر جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو ان کو رب ذوالجلال کے حکم سے پھر فرشتوں کے ذریعے سے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، لیکن جب مسلمان جس کی سفارش ہو چکی ہوگی